بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد عربی میں شیر کو کہتے ہیں۔ شیر ایک مشہور اور معروف درندہ جانور ہے۔ عربی میں شیر کو اسد کہتے ہیں۔ اس کی جمع اسود، اسد ہے اور اساد وغیرہ آتی ہے۔ شیرنی کے لیے لبوۃ اسدۃ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں زرع میں ہے کہ پانچویں عورت نے یہ کہا کہ میرے شوہر کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کی پوچھ تاچھ میں نہیں پڑتا۔ شیر کے نام۔ عربی میں شیر کے بہت سے نام ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کسی چیز کی زیادہ نام ہونا اس چیز کی اہمیت اور شرف پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ امام ابی خالبیہ کہتے ہیں کہ شیر کے 500 نام ہیں، اس کے اتنی ہی صفات ہیں، لیکن علی ابن قاسم ابن جعفر اللغوی نے 130 ناموں کا اور ذکر کیا ہے۔ اس طرح شیر کے نام 630 ہو گئے۔ شیر کے مشہور نام یہ ہیں: اسامۃ، بیہس، تاج، جخدف، حرز، حیدرہ، دواس، رقبال، ظفر، سبع، صعب، سرغوم، زیغم، تثیار، عنبس، غضنفر، فرافسہ، قصورہ، کہمس، لیس، متناس، متہیب، ہرماس، ورد۔ علماء لغت نے شیر کی کنیت یہ ذکر کی ہے: ابو بطال، ابو حفص، ابو اخیاف، ابو زعفران، ابو شبل، ابو عباس، ابو حرس وغیرہ۔ شیر سے ابتدائی کی وجہ جنگل کا بادشاہ ہے، اس لیے ابتدا کی کہ وہ جنگلی جانوروں میں شرف و افضل سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ شیر کی حیثیت اس کے طاقتور، بہادر، سنگ دل، چالاک، سوئی مزاج اور بدخلق ہونے کی وجہ سے ایک بارعب بادشاہ کی ہوتی ہے۔ غالباً اس لیے شیر سے قوت، دلیری، بہادری، جرأت، اقدام اور حملہ آور میں مثال دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ، شیر کا خدا کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ شیر کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ اس کے نام سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کا لقب دیا گیا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فارس النبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ سوار کہا جاتا ہے، اسد اللہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کے اس شخص سے کہا کہ خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم مقتول کا سامان قریش کے ایک چھوٹے سے بچھو کو دے دیں، اور ابو قتادہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنوی کے لیے دشمن سے لڑتا ہے، انہیں محروم کر دیں۔ شیر کی قسمیں کیا ہے؟ شیر کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ارسطو نے لکھا ہے میں نے شیر کی ایک عجیب قسم دیکھی ہے جس کا رنگ سرخ ہے اور اس کا چہرہ انسان کے چہرے سے مشابہ، اس کی دم بچھو کے دم کی مانند تھی، شاید عربی میں اسے شیر کو درد کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس قسم کا ایک دوسرا شیر بھی ہے جس کی شکل گائے کی شکل سے ملتی جلتی ہے اور اس کے کالے سینگ ہوتے ہیں جو ایک بالشت کے برابر ہوتے ہیں۔ ماہرین نے لکھا ہے کہ شیرنی کے بچہ دینے کا عجیب طریقہ ہے۔ شیرنی گوشت کا ایک بحیث محرکت لوتڑا ڈال کر 3 دن تک نگرانی کرتی ہے، پھر شیر اس ٹکڑے میں اونگ مارتا رہتا ہے تاکہ اس میں روح پیدا ہوتی ہے۔ بعد میں اعضاء وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ لوتڑا شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے اور شیرنی اسے دودھ پلا کر پرورش کرتی ہے، پھر بچہ 7 دن کے بعد آنکھیں کھول کر اس عالم کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ بچے کی نشو و نما میں تقریباً 6 ماہ لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران بچے کو اس کے ماں باپ حیوانی تربیت دے کر خود کفیل بن جاتے ہیں۔ شیر کا خصوصیات کیا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ شیر بہت سی ایسی صفات رکھتا ہے جو دیگر جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ یہاں اس کی بعض خوبیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے ہوئے اس کا پیٹ بھر گیا تو بقیہ اس جگہ چھوڑ دیتا، پھر دوبارہ اس پر نہیں آتا۔ جب اسے شدید بھوک لگتی ہے تو بدخلق ہو جاتا ہے، لیکن جب شکم سیر ہوتا ہے تو صد بن جاتا ہے۔ شیر کتے کا جھوٹا پانی کبھی نہیں پیتا۔
شیر کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ شکار کو بغیر چبائے ہوئے اپنے اگلے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے۔ اس کے منہ میں لعاب کم آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اکثر اس کا منہ گندا رہتا ہے۔ شیر کا نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ نہایت بہادر اور دلیر ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور جبن بھی پایا جاتا ہے۔ شیر کی بہادری اور جرأت سے تو سبھی لوگ واقف ہیں، اب اس کی کچھ بزدلی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ شیر مرغ کی آواز سے گھبرا اٹھتا ہے، سپلفہی کی کنگ سے خوف محسوس کرتا ہے، بلی کے خوفناک آواز سے بھی ڈر جاتا ہے، آگ کے دیکھنے سے حیران ہو جاتا ہے۔ شیر کی گرفت نہایت مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی درندے سے الفت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ ان کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے کسی حملے کا جواب دے سکیں گے۔ اگر اس کی کال کسی چیز پر رکھ دی جاتی ہے تو اس سے بال آہستہ آہستہ جڑنے لگتے ہیں۔ وہ کوشش کے باوجود اگر کسی حائضہ عورت کے قریب جانا بھی چاہتا ہے تو نہیں جا پاتا۔ شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے، وہ طویل العمر ہوتا ہے۔ کبر سنی اور بڑھاپے کی علامت یہ ہے کہ دانت گرنے لگتے ہیں۔ احادیث نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں شیر کا تذکرہ۔ ابن سبع سبتی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو گزر ایک جماعت پر ہوا جو سستا رہی تھی۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کی خیریت معلوم کی، فرمایا کیا تم لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں راستے میں ایک شیر پڑتا ہے جس نے لوگوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر آپ سواری سے اترے اور شیر کے قریب جا کر اس کی کان پکڑ کر راستے سے ہٹا لی۔ پھر فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں بالکل سچ فرمایا ہے کہ واقعی تجھ کو ابن آدم پر ان کے غیر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر ابن آدم سوائے اللہ کی کسی سے نہ ڈرے تو پھر تو مسلط نہیں، اور اگر ابن آدم اللہ کے علاوہ کسی سے بھی خوف کھاتا تو وہ اپنے معاملات میں کسی پر بھی بھروسہ نہ کرتا۔ عبدالرحمن ابن آدم سے مروی ہے کہ اگر ابن آدم اللہ کی طاقت اور قدرت پر کامل یقین رکھتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہ کرتا اور نہ اپنے معاملات اور مشکلات میں کسی اور پر توکل کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام روئے زمین میں اس حال میں اتریں گے کہ دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ان کی سر مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ ان کے سر میں کسی قسم کی کوئی نمی یا تری نہ ہوگی۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ان کی آمد سے مال کی کثرت ہو جائے گی، زمین میں امن اور انصاف پھیل جائے گا۔ عدل و انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ شیر اونٹ کے ساتھ، چیتا گائے کے ساتھ پانی پئیں گے، بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ پانی پینے میں کوئی خوف و ہراس محسوس نہ کریں گے، یہاں تک کہ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلتے ملیں گے، ایک دوسرے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ اس حالت میں عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر انتقال ہو جائیں گے تو مسلمان تجہیز و تکفین کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیں گے۔